بلا کسی تاخیر کے ہمارے مہمان مقرر جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت مولانا مفتی عابد صاحب، میں مفتی صاحب سے جو ہے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی قیمتی نصائح سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم اور مکرم سامعین کرام، مرد و خواتین حضرات، جس طرح سے اس مجلس کا عنوان آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس طور سے یہ ایک اصلاحی مجلس ہے، اور جو بات اس میں ہم کہیں گے وہ نئی بات نہیں ہوگی، آواز نہیں ہوگی، لہجہ نیا ہوگا، لیکن ہمارا پیغام اور ہماری بات وہی پرانی بات ہوگی جو آج سے 1400 سال پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لوگوں کو سنایا تھا. حضور پاک علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہی ہمارا پیغام ہے. اور اس مجلس کے لیے جو سرپرست ہیں وہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہی ہیں، ہمارے شیخ شریعت پیر طریقت عمدۃ الخصائل صاحب الفضائل حضرت العلامہ مولانا شاہ محمد صادق حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں قریب ہی میں، اور کچھ ہی دیر میں حضرت بھی یہاں تشریف لا لیں گے. تو کلیدی جو خطبہ ہوگا، جو ارشادات ہوں گے، وہ حضرت والا ہی کے ہوں گے، سرپرست سے بہرحال حضرت ہی کی ہے. اس سے پہلے تمہیدی بات آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے، سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے. سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لانا مطلب آسمانوں میں اگر کوئی مخلوق کلمہ پڑھنے کی ذمہ دار ہے تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کہنا ہوگا. سمندر میں اگر کوئی مخلوق ہو اور وہ مکلف ہو، اسے جو کلمہ پڑھنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھنا ہے. زمین اور آسمان کے درمیان میں جو مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، ہر ایک کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہیں، اور جو کوئی کلمہ پڑھے گا، ذمہ دار ہوگا، مکلف ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا. تو یہ جو پیغام نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے وہ ہر ایک کے لیے ہے. اور جو اس کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی ہے، اور دین حق لوگوں کے سمجھانے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سونپی ہے.
اور آپ اپنے گھر تشریف لائے ہیں اور یہ سارا واقعہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری مجھ پر آئی ہے، میں کیسے پیغام پہنچاؤں گا اور کون میری بات ماننے کے لیے آمادہ ہوگا۔ تو اس کائنات میں جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے اور جتنے قیامت تک کلمہ پڑھیں گے، ان تمام میں اعزاز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ اس امت کی پہلی خاتون ہے، بلکہ خاتون ہی نہیں، سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دین کو مانوں گی، میں آپ کی تصدیق کروں گی، آپ کو سچ جانوں گی، اور آپ کے دین پر جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے میں اس پر ایمان لاتی ہوں۔ تو اس امت میں جو حق کے قبول کرنے کا پہلا معاملہ پیش آیا ہے وہ خواتین کی طرف سے پیش آیا ہے، یعنی ہدایت کی جو ہوا چلی ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ خواتین سے ہوئی ہے، اور یہ دین، یہ اسلام، یہ تمام کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور اس رحمت کا پہلا حصہ پانے والی یہ خواتین ہیں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، پھولتا گیا، اس کے سلسلے میں اللہ کی مددیں بھی آئیں، اور اس راستے میں بہت ساری مشکلیں اور صعوبتیں بھی مسلمانوں نے برداشت کی۔ جن صعوبتوں اور مشکلوں کو اگر ہم سنیں اور اس کو تھوڑا سا اپنے آپ پر انگیز کریں، محسوس کریں کہ اگر ہم وہاں پر ہوں گے یا اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہم کتنا برداشت کر سکتے ہوں گے، تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ بات کیسی آزمائش ہے یہ لوگ گزرے ہیں، اور پھر اس کے بعد دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین حق کا پیغام تکلیفیں سہتے ہوئے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ جو نیک بخت رہے اور جو حق کے قبول کرنے والے رہے، انہوں نے حق کو قبول کیا، اور اس راہ میں جو مشکلیں، رکاوٹیں اور صعوبتیں پیش آئی ہیں اسے برداشت کیا، اور جو بدبخت رہے، جن کے حصے میں ہدایت نہیں رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، تو وہ حق اور ہدایت سے محروم رہے۔ آخر میں یہ تکلیف پہنچانا کفار اور مشرکین کی طرف سے اس قدر زیادہ ہوا مسلمانوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائیے۔ آپ یہاں پر پیدا ہوئے اور اپنے وطن سے ہر کسی کو لگاؤ ہوتا ہے، اور مکہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بسایا ہوا شہر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نبی برحق بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ کی قوم نے آپ کی قدر نہیں کی اور تکلیفیں پہنچائی، اور اسے چھوڑنے کا وقت آیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جذباتی ہوئے اور مکے سے نکل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑ پر تشریف لائے، اور ایک وداعی نظر شہر مکہ پر ڈال کر کے کہا کہ اے شہر مکہ، ساری زمین میں جو اللہ کو محبوب ترین حصہ ہے وہ تیرا حصہ ہے، اور مجھے بھی سب سے زیادہ محبت تجھ ہی سے ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس وطن عزیز کو اللہ کے حکم پر خیر آباد کہا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار مبارک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن تک قیام فرمائے رہے۔ کفار اور مشرکین آپ کے پیچھے پڑے رہے کہ کسی طرح سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑیں یا قتل کر دیں، جس کی وجہ سے جو انعام حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سر پر سرداران قریش اور مشرکین مکہ نے رکھا تھا وہ حاصل کر سکیں۔ تو اسی دوڑ دھوپ میں ہر کوئی اس انعام کے لالچ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈ رہا تھا، آپ کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اور اس غار کا پتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھا، اور آپ کی ایک صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا، جن کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ذات النطاقین جڑ گیا، ان کی بڑی قربانی رہی اور دین اسلام کے لیے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خدمات رہیں کہ یہ 3 دن تک یہ اپنے گھر سے توشہ باندھ کر لاتی، اور راستے میں جس راستے سے وہ گزرتی قدم کے نشان مٹاتی چلی جاتی کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہاں پر کوئی گزرا ہے۔
اور یہ جو توشہ لے کر جاتی تھیں تو اپنے دوپٹے کے انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک کو اپنے کمر سے باندھ لیا اور ایک میں انہوں نے توشہ باندھ لیا، اور اس طرح سے انہوں نے یہ توشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے ابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچایا کرتی تھی۔ تو ان کے اس جذبہ قربانی اور خدمت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ذات النطاقین یعنی 2 اوڑھنیوں والی کا لقب ان کو عطا کیا۔ تو یہ کیسا معاملہ ہوگا جبکہ سارا شہر ایک مقدس ذات کے پیچھے ان کے جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور ایک عورت ذات اس ماحول میں ان کے لیے توشہ تیار کر کر نکلتی ہے۔ راستے میں کس قدر دل پر خوف گزرا ہوگا، کتنے اندیشے آئے ہوں گے دشمنوں کے، اگر یہ راستے میں کہیں دیکھ لی جاتی یا پکڑ لی جاتی تو جو ان کا انجام ہونا تھا کہ کسی طرح سے یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پتہ ان سے اگلواتے، اور یہ نہ کہتی تو شاید تشدد پر بھی اتر آتے، خود ان کی جان کو خطرہ رہا ہے۔ لیکن دین اسلام کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر راسخ ہو چکی تھی کہ یہ اپنی جانوں سے کہیں زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی شرط لگائی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط لگائی ہے، قرآن شریف میں حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جانوں سے زیادہ عزیز ہے یعنی اپنی جان پر اگر کچھ بن آئے تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، بلکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام اور آپ کی ذات مقدس کی سربلندی کے لیے اور حفاظت کے لیے بندہ اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کے ایمان والے کے نزدیک عزیز تر ہونے کا۔ اور 1-2 مواقع ایسے نہیں بلکہ ہر موقع پر حضرات صحابہ کرام نے اس کا مظاہرہ کیا ہے اور ایمان اپنا بتایا ہے کہ ہمارا ایمان کس قدر اعلیٰ و ارفع ہے، اور ان کے اس ایمان کی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں دی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہو یا غزوہ احد کے موقع پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ یا دوسرے صحابہ کرام کہ جس طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور ایک صحابی ڈھال بن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ٹھہر گئے۔ جو تیروں کی بارش مشرکین کی طرف سے ہوئی ساری کی ساری ان کے پیٹھ پر آ کر لگنے لگی، اور بعد میں گنے گئے زخم تو اتنے تھے کہ گنے نہیں جا سکتے، اتنی تیروں کو انہوں نے اپنی پیٹھ پر روکا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا بھی زخم یا نقصان یا ضرر پہنچنے نہیں دی۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کے واقعات کو پڑھا جائے تو ان کی زندگیوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والہانہ محبت ملتی ہے، دین اسلام سے یہ محبت ملتی ہے، دین اسلام کے لیے قربانیوں کا یہ جذبہ ملتا ہے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یعنی حضرات صحابہ کرام، یا وہ خواتین ہوں حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین، تمام کے دلوں میں دین اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور اس کی سربلندی کے لیے اللہ کا ہر حکم پورا کرنے کا جذبہ اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار اور آمادہ رہنے والی شخصیات یہ رہی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اور اپنا ایمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے ایمان سے آخرت میں نفع اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہو، آخرت کی نجات چاہتے ہو، جنت میں ٹھکانا چاہتے ہو، اللہ کی رضا اپنے مقدر کرنا چاہتے ہو، تو اپنے ایمان کو اس قدر اعلیٰ و عرفہ بناؤ، اور اس اعلیٰ اور عرفہ بنانے کے لیے جو تمہارے سامنے آئیڈیل اور نمونہ ہے ایمان کا، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ہے۔ سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، کہا کہ اگر ایمان لانا ہو تو ان ایمان والوں کی طرح ایمان لاؤ، یعنی حضرات صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ ہے کہ یہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے جذبات کو اور اپنی ضروریات کو اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنے کے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اور پھر اس کے بعد سوچیں کہ جس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے یا جس طرح کا مطالبہ قرآن شریف میں ایمان کا ہم سے کیا گیا ہے، ہم اس پر کتنے کھرے اترتے ہیں۔
اگر ہم کھرے اترتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اور خامیاں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے اور عقل اور سوچ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اچھے اور برے کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر کوتاہی نظر آتی ہو تو توبہ کر کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور جو اپنی اصلاح کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے توفیق کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دین کے تقاضے جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے چلے جائیں کہ کیا تقاضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو ہر زمانے میں یہ تقاضے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو فرائض جو ہیں وہ ہر زمانے میں، ہر حال میں، ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے 5 وقت کی نماز ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر جو عقل مند ہے، صحیح سالم میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ سال میں 1 مہینے کے روزے ان کے لیے فرض ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے، حج فرض ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے تو زکوٰۃ ان کے لیے فرض کر دی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ وقتی ضرورتوں کے اعتبار سے دین اسلام کے جو تقاضے ہوتے ہوں، جس طرح حضرت صحابہ کرام ان تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے جس طرح تیار رہا کرتے تھے، کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے؟ اور آج کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہماری زندگیوں میں اسلام کو داخل کریں۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے 2 ذمہ داریاں تھیں، ایک تو وہ خود اسلام پر چلنے والے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غیروں میں اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہو کر، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دم بھرنے والے ہو کر، اور نمازوں کی ادائیگی کا ترہ ہم لیے پھرتے ہیں اور دینداری کا تمغہ ہم اپنے نام کیے ہوئے ہیں، لیکن دین اسلام کی خدمات اور اس کے جو تقاضے کہ ہماری زندگیوں میں یہ اسلام داخل ہو، وہ دور دور تک ہم کو نظر نہیں آتا۔ دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ اگر دین اسلام صرف عبادات کا نام ہوتا تو قرآن شریف میں معاملات نہیں بیان کیے جاتے، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کو نہیں بیان کیا جاتا، کمائیوں میں حلال اور حرام کو نہیں بیان کیا جاتا، رشتہ داریوں میں حلال اور حرام کو نہیں بیان کیا جاتا۔ اگر صرف دینداری یہ عبادتوں کا نام ہوتا تو دوسرے مسائل جو جن سے کہ پوری فقہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور احادیث شریفہ میں زندگی کے پورے اعمال کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، یہ تمام کے تمام بیان نہیں کیے جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ ہم سے ہماری ساری زندگی کو چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ہمیں سہولت ہے، کوئی اسکول ہمارے قریب نہیں ہے اور ہمارے گھر میں بچے ہیں اور ہم ان کی شرارتوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور اسکولوں میں داخل نہیں کروا سکتے، یا تو دور ہیں یا ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم انگلش اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، ہم ایسے بچوں کو لا کر مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو مجبوری کی صورت میں ہم دین اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بالطبع اپنی طبیعت کے ساتھ، اطاعت گزاری کے جذبے کے ساتھ ہم دین اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ جہاں ہمارے من میں آیا ہے ہم وہاں پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہے، جہاں پر ہمیں نفع نظر آتا ہے اگر کاروبار میں دین اسلام کے حکم پر عمل کرنے میں، ہمیں فوراً وہ حکم یاد آ جاتا ہے۔ جائیداد کا بٹوارا ہے اور کسی کو کس کا حق کم دیا جا رہا ہو اور دین اسلام میں اس کا حق برابر کا جو بیان کیا گیا ہے وہ اسے فوراً یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ اس کا حصہ کم ہے اور اس سے زیادہ اس کو مل رہا ہے تو اس وقت اسے اپنا حصہ یا قرآن شریف کا فرمان یا نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم یاد نہیں آتی۔ تو ہم اپنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دین اسلام پر عمل کرنے کا جو جذبہ دین اسلام کی روح ہے اور جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جس طرح کے عمل کر کر حضرات صحابہ کرام نے بتایا ہے، آج اس چیز کی کمی ہمارے درمیان میں ہو چلی ہے۔ اور جب ہم ہماری مرضی سے عمل کرتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلان کر دیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیے کہ اللہ اکیلے ہیں اور اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ایسی ذات کے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ہمارے ایسے اسلام یا ہمارے ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر عمل میں کوتاہی کرو گے، دین اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے، حضور علیہ السلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرو گے، میرے احکام کی فرما برداری نہیں کرو گے،
تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جب کہ ہم چاہیں گے جس کی دوسری قوم کو لائیں گے اور وہ ہمارے احکامات کی پابندی کرنے والی ہوگی، اور ہم تمہیں تمہارے حالات کے حوالے کر دیں گے اور ان حالات سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کے موافق کرتے ہیں، جبکہ اسلام اور مسلمان کا لفظ اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے تو وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو تابعدار بنا دینا۔ جب انسان کسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کے موافق کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے اور اس کا وقت 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک اگر طے کر دیا گیا ہو تو وہ اس 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک کے وقت میں اپنا کوئی گھریلو کام نہیں کر سکتا، اپنا کوئی دوسرا تقاضا پورا نہیں کر سکتا، مجبوری کے عالم میں وہ بیٹھا رہے گا وقت کے ختم ہونے کے انتظار میں، اس لیے کہ یہ وقت دوسروں کے حوالے کر چکا ہے، اور اس وقت میں جو حکم اسے اس کے باس کی طرف سے، اس کے ذمہ دار کی طرف سے ملے گا وہ اسے پورا کرنے کا پابند ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ حکم ساری زندگی کا دیا ہے، تو ہم اس وقت مسلمان کہلائیں گے جب ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کریں، دین اسلام کے حوالے کریں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کریں۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کسی ایک کے کرنے کا کام ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں عام الفاظ کا استعمال فرمایا ہے اور ہر مسلمان کے لیے کہا ہے۔ کوئی ذمہ دار ہے علاقے کا، کوئی امام ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نجات کی فکر کرے، اور اس کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام پر مخلص ہو کر عمل کرنے والا ہو، جس طرح کے حضرات صحابہ کرام مخلص ہو کر عمل کرنے والے رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخلص ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کریں، اور اس مخلص ہو کر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، دین اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا تب عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم کیا خاک عمل کریں گے۔ اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو لفظ سب سے پہلے تعلیم دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، تو سب سے پہلا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اقرأ، اور اقرأ کا لفظ کا ترجمہ ہے کہ پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی کے الفاظ ہیں جس کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے کہ پڑھیے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم دین کے حاصل کرنے کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا ہے۔ فرض قرار دیا ہے کہ جس دین اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اتنے کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک مسلمان کے لیے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ اب نماز کی ادائیگی کے لیے اسے نماز کے مسائل کا معلوم رہنا ضروری ہے، اور مسائل کے لیے طہارت ضروری ہے، تو اس کے لیے پاکی کے مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اس قدر علم جس کے ذریعے سے وہ فرائض کو پورا کر سکے، اتنا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے یا اس تقاضے کو پورا نہیں کرتے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس طرح اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے دین اسلام پر عمل کرنے کا، اس طرح سے ہرگز بھی عمل نہیں کر سکتے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس امت کے لیے برقرار رکھیں گے کہ دین اسلام کے سیکھنے کے لیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایک نظام چلایا ہے۔ کہیں شیوخ کا نظام ہے، اور کہیں پر خانقاہی نظام چلا ہے، اور کہیں پر علماء اور محدثین کا نظام چلا ہے، تو کبھی مدارس کا نظام چلا ہے، کہیں سینہ بسینہ یہ علم چلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ مختلف ذرائع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے رکھ دے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے جوڑو، اور پھر ان تمام اعمال سے جڑنے اور ان تمام سے فیض کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گزاری مکمل ہو، جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے، دینی تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے جہاں پر دعوت سے جڑنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں خواتین کے لیے مدارس کا نظام اللہ رب العزت کی طرف سے نہایت نعمت غیر مترقبہ ہے کہ اگر خواتین کی زندگیوں میں اسلام آئے گا، اگر بچیوں کی زندگیوں میں اسلام آئے گا، تو یہ اسلام اور یہ فرما برداری اور یہ اطاعت گزاری صرف ایک تک نہیں رہے گی،
بلکہ یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاندان اور خاندان میں اس کو منتقل فرمائیں گے. اور اس طرح کی مثالیں اور نظیریں تاریخ اسلام میں ہم کو ایک آدھ نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات ملیں گے کہ ایک خاتون کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے. تو خواتین اپنے اعمال کو یا مرد اپنے اعمال کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ نیکی کبھی کمتر نہیں ہوتی، بلکہ نیکی کو کمانا چاہیے اور اس میں آگے سے آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے. کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے لیے عبرت کے لیے اور ہمارے سبق کے لیے اور ہمارے جذبات کو محمیز کرنے کے لیے اور ہمارے جذبات کو ابھارنے کے لیے، دین اسلام سے وابستگی کے لیے ہمارے لیے نہایت ہی کافی ہے. اور یہ واقعہ ایسا نہیں کہ ہم اب تک نہ سنے ہو، ہم کئی بار اس واقعے کو سن چکے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت جلال والے صحابی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور راستے میں جب یہ پتا چلا ہے کہ اگر اپنے بہن کی خبر لیجئے کہ وہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے جو نکلے ہیں تو اپنا رخ بدلا اور اپنے بہن کے گھر کی راہ لی. اور وہاں پر جب گئے ہیں تو یہ محسوس ہوا کہ کچھ اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور جب ان کی کھڑکھڑاہٹ اندر سنائی دی تو ان کی بہن نے فوراً جو کاغذات وغیرہ جس کسی پر بھی وہ قرآن شریف کا حصہ لکھا ہوا تھا فوراً سمیٹے اور انہیں چھپا دیا. اور ان کا رعب اور ان کا یہ جلال یہ تھا کہ ان کے بہنوں ہی ان کے جلال کی وجہ سے کہیں ایک جگہ کونے میں وہ چھپ گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی بہن نے اس قرآن کو جب چھپا دیا اور کھٹکھٹاہٹ پر دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا وہ چیز مجھے دکھاؤ. تو ان کی بہن نے کہا کہ میں نہیں دکھاؤں گی. اور پھر اس کے بعد یہ زور کیے ہیں اور اس کے بعد جلال میں آئے ہیں اور اپنا ہاتھ بھی اٹھایا ہے اپنی بہن کے اوپر. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور مشرک ہو، جب تک کہ غسل کر کے پاک نہ ہو یہ پاک کلام تمہیں نہیں بتایا جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کر کے آئے ہیں، پاک ہو کر کے آئے ہیں، اور قرآن شریف کا حصہ ان کے سامنے رکھا گیا. سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، یہ پڑھنا تھا کہ دل یکایک پلٹ گیا. اور جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی اور مسلمان ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معمولی صحابی نہیں بلکہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. اور ان کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نبوت کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر ختم فرما دیا. اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی ہوتا تو میرے بعد جو نبی ہوتے وہ عمر ہوتے. اس قدر فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئی ہے. اور ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں دنیا کے 1/4 حصے پر یا 1/3 حصے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت فرمائی ہے. نہایت سادگی کے ساتھ حکومت فرمائی ہے اور کہیں پر ظلم و ستم کا نام و نشان باقی رہنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا. اور ان کے اس قدر عظیم کارناموں کے بعد ان کے قبول اسلام کے اس واقعے پر نظر دوڑائیے کہ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ کون بنی ہے. ایک خاتون جو ان کی بہن رہی ہیں، یہ سبب اور ذریعہ ہوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا. اور یہ جو کارنامے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دین اسلام کی خدمات کے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبتوں کے، اس کا پورا اجر جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملے گا، وہیں ان کی بہن جو ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ بنی ہوئی، کیا ان کو نہیں ملے گا؟ جبکہ جو دین اسلام کے کسی خیر عمل کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری امت کے ہر فرد کو سنائی ہے کہ کسی کو بھلائی کی طرف راغب کر دو، جو بات اسے بھلائی کی معلوم نہ ہو وہ بھلائی کی بات بتا دو، وہ عمل کرے گا، جتنا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کے ثواب نے بغیر کسی کمی کے اس رہبری کرنے والے کے نام اعمال میں ثواب کو لکھ دیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں کتنی ہوگی، ان کا ثواب کتنا ہوگا جو ان کی بہن کے نام اعمال میں منتقل ہو رہا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھی. رات کا وقت تھا اور آسمان میں ستاروں کی چمک دمک تھی، اور اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک سوال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں. اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان میں جتنے ستارے جگمگ کر رہے ہیں کیا انسانوں میں کسی کی نیکیاں اس قدر ہو سکتی ہیں؟ اور دل میں یہ خیال رہا کہ میرے ابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیں گے.
اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں انسان کے ہو سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انسان ہے کہ جس کے اس قدر نیکیاں ہیں؟ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس قدر نیکیاں ہیں. تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ثواب اس قدر ہوگا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص عمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیان فرما کر کے کہا کہ ان کی نیکیاں تو اس سے بھی زیادہ ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی ساری نیکیاں ایک خاتون کو ملی ہیں صرف ان کے رہنمائی اور رہبری کرنے کی وجہ سے اور حق اور ہدایت کی طرف ان کو بلانے کی وجہ سے. تو مسلمان چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے عمر رسیدہ ہوں، چاہے جوان ہوں، عمر کے جس کسی حصے میں ہوں، جب اللہ نے مکلف اور ذمہ دار بنایا ہے عمل صالح کا اور ایمان کا، تو جب اپنی زندگی میں جہاں کہیں جس کسی موڑ پر جس کسی نیکی کے کرنے کا وقت آئے، اس نیکی کو کمتر ہرگز نہ سمجھے، بلکہ اپنی نیت اور اپنے ارادے کو یہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر اس عمل کو انجام دیں. اس کے اثرات اور اس کے برکات کو گھروں میں، زندگیوں میں، معاشرے میں، ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ اس کے جو اثرات کو ظاہر فرمانے والے ہوں گے وہ اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ جس قدر چاہیں گے اس انداز سے اس کے اثرات کو مرتب فرما دیں گے. تو اپنے آپ کو ایمان والا، اور اللہ نے ایمان والا بنایا ہے تو اس کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا بنانے کی فکر اور کوشش ہر کوئی کرے. اور اسی دعوت اور اسی پیغام کے ساتھ اس بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات کہی گئی ہے اس سے نافع بنائے، جو حق بات ہوئی ہے اسے اللہ تعالیٰ دلوں میں راسخ فرمائے، اور کہنے میں اگر بھول چوک ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف درگزر فرما کر دلوں سے محو فرمائے. ہم تمام کو نیک اور نیک بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی خیر کی دعاؤں کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.